وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ تو اے نبی آپ جواب دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بس ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اکثر لوگ پیغمبروں کے بشر یعنی انسان ہونے کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ اکثر لوگ ایمان سے اور رسولوں کی تابعداری سے اسی بنا پر رک گئے کہ انہیں یہ سمجھ میں نہ آیا کہ کوئی انسان بھی رسول اللہ بن سکتا ہے۔ وہ اس پر سخت تر متعجب ہوئے اور آخر انکار کر بیٹھے اور صاف کہہ گئے کہ کیا ایک انسان ہماری رہبری کرے گا؟ فرعون اور اس کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان کیسے لائیں، خصوصاً اس صورت میں کہ ان کی ساری قوم بنی اسرائیل ہماری ماتحتی میں ہے۔ یہی اور امتوں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے کہا تھا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تم ہمیں اپنے بڑوں کے معبودوں سے بہکا رہے ہو۔ اچھا لاؤ کوئی زبردست غلبہ پیش کرو۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر عظیم احسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کو اور انسانوں میں سے رسولوں کے بھیجنے کی وجہ کو بیان فرماتے ہیں اور اس حکمت کو ظاہر فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے رسالت کا کام انجام دیتے تو نہ ان کے پاس تم بیٹھ اٹھ سکتے، نہ ان کی باتیں پوری طرح سوچ سمجھ سکتے۔ انسانی رسول چونکہ تمہارے ہی ہم جنس ہوتے ہیں، تم ان سے خلا ملا رکھ سکتے ہو، ان کی عادات اور اطوار دیکھ سکتے ہو اور مل جل کر ان سے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہو، ان کا عمل دیکھ کر خود سیکھ سکتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ مطلب سب کا یہی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا زبردست احسان ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہی اپنے رسول بھیجے کہ وہ آیات الہی تمہیں پڑھ کر سنائیں، تمہاری پاکیزگی کریں اور تمہیں کتاب و حکمت سکھائیں، اور جن چیزوں سے تم بے علم تھے وہ تمہیں عالم بنا دیں۔ بس تمہیں میری یاد کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ میں بھی تمہیں یاد کروں، تمہیں میری شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کی آبادی فرشتوں کی ہوتی تو بے شک ہم کسی آسمانی فرشتے کو ان میں رسول بنا کر بھیجتے، چونکہ تم خود انسان ہو، ہم نے اسی مصلحت سے انسانوں میں سے ہی اپنے رسول بنا کر تم میں بھیجے۔ پیغمبروں کی سچائی کا بڑا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ اپنی سچائی پر میں اور گواہ کیوں ڈھونڈوں؟ اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ میں اللہ کی پاک ذات پر تہمت باندھتا ہوں تو وہ آپ مجھ سے انتقام لے لیں گے۔ چنانچہ قرآن کی سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 تا 46 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کوئی بات ہمارے سر چپکا دیتے تو ہم البتہ ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرخ کاٹ دیتے اور ہمیں اس طرح کرنے سے کوئی روک نہ سکتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی بندے کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں، وہ اللہ انعام و احسان، ہدایت و لطف کے قابل لوگوں کو اور گمراہی اور بدبختی کے قابل لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کر دیں وہ تو راہ یاب ہے، اور جسے وہ راہ سے کھو دے ناممکن ہے کہ آپ اے نبی اس کا رفیق اللہ کے سوا کسی اور کو پالیں۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، درا حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی ہم ان پر اسے بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورے قادر ہیں؟ اللہ ہی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے اکثر خالی ہے، لیکن ناانصاف لوگ ناشکرے بنے بغیر رہتے ہی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں تصرف صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا، اللہ کے راہ دکھائے ہوئے کو کوئی بہکا نہیں سکتا، نہ اللہ کے بہکائے ہوئے کی کوئی دستگیری کر سکتا ہے، اس کا ولی اور مرشد کوئی نہیں بن سکتا۔ ہم انہیں اوندھے منہ میدان قیامت میں محشر کے جمع میں لائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جس اللہ نے پیروں پر چلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتے ہیں۔ مسند احمد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے بنی غفار قبیلے کے لوگوں، کہو اور قسمیں نہ کھاؤ۔ صادق مصدوق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ لوگ تین قسم کی بنا پر حشر میں لائے جائیں گے۔ ایک فوج تو کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے والی، ایک چلنے اور دوڑنے والی، ایک وہ جنہیں فرشتے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے سامنے جمع کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا دو قسمیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن یہ چلنے اور دوڑنے والے سمجھ میں نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا سواریوں پر آفت آ جائے گی، یہاں تک کہ ایک انسان اپنا ہرا باغ دیکھ کر پالان والی اونٹنی خریدنا چاہے گا لیکن نہ مل سکے گی۔ یہ اس وقت نابینا ہوں گے، بے زبان ہوں گے، کچھ بھی نہ سن سکیں گے، غرض مختلف حال ہوں گے اور گناہوں کی شامت میں گناہوں کے مطابق گرفتار کیے جائیں گے۔ دنیا میں حق سے بہرے اور اندھے اور گونگے بنے رہے، آج سخت احتیاج والے دن سچ مچ کے اندھے بہرے گونگے بنا دیے گئے۔ ان کا اصلی ٹھکانہ ہر پھر کر آنے اور رہنے سہنے بسنے ٹھہرنے کی جگہ جہنم قرار دی گئی۔ وہاں کی آگ جہاں مدھم پڑنے کو آئی اور بھڑکا دی گئی، سخت تیز کر دی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی آیت نمبر 30 میں فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی اب اے کافرو سزا برداشت کرو، سو عذاب کے کوئی چیز تمہیں زیادہ نہ کی جائے گی۔ کفار دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے۔ فرمان ہے کہ اوپر جن منکروں کی جس سزا کا ذکر ہوا ہے وہ اسی کے قابل تھے، وہ ہماری دلیلوں کو غلط جانتے تھے اور قیامت کے قائل ہی نہ تھے، اور صاف کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد، مٹی کے ریزوں سے مل جانے کے بعد، ہلاک اور برباد ہو چکنے کے بعد کا دوبارہ جی اٹھنا تو عقل کے باہر ہے۔ بس ان کے جواب میں قرآن نے اس کی ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ اس زبردست قدرت کے مالک اللہ نے زمین و آسمان بغیر کسی چیز کے اول بار بلا نمونہ پیدا کیے ہیں۔ جس اللہ کی قدرت ان بلند و بالا وسیع اور سخت مخلوق کی ابتدائی پیدائش سے عاجز نہیں، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو جائیں گے؟ آسمان زمین کی پیدائش تو تمہاری پیدائش سے بہت بڑی ہے، وہ ان کے پیدا کرنے میں نہیں تھکے؟ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے سے بے قدرت ہو جائیں گے؟ کیا آسمان و زمین کے خالق انسانوں جیسے اور پیدا نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وصف ہے کہ وہ خلاق ہے، علیم ہے، وہ قدرتوں والے ہیں۔ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہی چیز کے وجود کے لیے کافی وافی ہے۔ وہ انہیں قیامت کے دن دوبارہ کی نئی پیدائش میں ضرور اور قطعاً پیدا کریں گے،
اللہ نے ان کے اعادے کی ان کے قبروں سے نکل کھڑے ہونے کی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اس وقت یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ یہاں کی قدر تاخیر صرف اس وقت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ افسوس کس قدر واضح دلائل کے بعد بھی لوگ کفر و ضلالت کو نہیں چھوڑتے۔